تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے بغداد کی سرزمین پر جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو اس وقت علماء کے حالات کیا تھے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، دریائے دجلہ کے کنارے یہ بیٹھ کر بیل گاڑی سے کتابوں کو لاد کر شام ہوتی بیٹھ جاتے، رات بھر مناظرہ کرتے، اور مناظرے کا ٹاپک اور عنوان یہ ہوتا کیا کہ مسواک 1 فٹ ہونی چاہیے، 7 انچ ہونی چاہیے، 9 انچ ہونی چاہیے۔ رات بھر مسواک کی سائز پر مناظرہ ہوتا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، اور دریائے دجلہ کے کنارے یہ مسواک کی سائز ناپ رہے تھے، اس نے ان کے گردنوں کی سائز ناپ دی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جب انہوں نے مسجد اقصی پر فتح کرنے سے پہلے جو فرانسیسی تھے، جو عیسائی تھے، ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ معلوم کرو ان کے پاس عسکری طاقت کتنی ہے، معلوم کرو ان کے پاس کیا چیز ہے یا کیا کمی ہے جس کی بنیاد پر ان چیزوں کو غور کر کے ہم ان پر حملہ کریں اور جیت سکتے ہیں۔ آنے والوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان کی محفلوں کو دیکھا، 2 باتیں دیکھی۔ ایک بات تو دیکھی کہ وہ شراب اور کباب میں مست تھے، اور دوسری بات یہ دیکھی کہ ان کے جو علماء تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صرف بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ ایسے، عیسیٰ ویسے، عیسیٰ ایسے، عیسیٰ ایسے۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، قسم خدا کی ہم اب جیتیں گے اور بیت المقدس پر فتح کریں گے، اس لیے کہ جو قوم شراب اور کباب اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث اور مناظرہ کرتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کے افسانے بہت ہیں، میں کچھ گنا رہا ہوں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے اشرف ملت سے، اور ان حالات کے پیش نظر علماء کو ایک متحد پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت اور لانے کی ضرورت ہے، اور ہر جمعہ میں جہاں مذہبی خطاب ہوں وہاں پر اسے مسلمانوں کے سیاسی، سماجی، معاشرتی حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے اسے کچھ مفید باتیں جمعہ کے دن بتانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے عوامی اعتبار سے، اور اس میں علماء کا بھی رول ہے، لیکن عوام، ابھی وکیل صاحب نے کیسز کی بات کی کہ ہماری آبادی کم ہے مگر کیسز زیادہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں طلاق کے، سب سے زیادہ جو معاملات ہیں میاں بیوی کے اختلاف کے، سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ دہیج کا، سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ میاں بیوی سے ریلیٹڈ۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نکاح کم خرچ پہ کرو، کم خرچ پہ ہونے والا نکاح بابرکت ہوتا ہے۔ وَعْلِنُوا بِالنِّكَاحِ وَاجْعَلُوا لَهُ فِي الْمَسَاجِدِ۔ آج نبی کی سنت، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے دعوت دینے والے موجود ہیں، مسواک جیب میں کھوسے ہوئے ہیں، مگر 5 اسٹار ہوٹلوں میں، بڑے بڑے لان میں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نبی کی سنت بھی ہے، نبی کا پیغام بھی ہے، مگر علماء بھی اس کو اگنور کر چکے ہیں، اور ہمارے جو سرمایہ دار ہیں اس کو بھی انہوں نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے تو مجھے اپنی خوشیوں کے ارمان نکالنے دو، مولوی صاحب یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ کیا، اس کے بعد جب اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی کے، اس کے بعد جو منہ دیکھنے پڑتے ہیں، کس قدر مسلمانوں کے حالات ہو چکے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کورٹ میں مسئلہ جانے سے پہلے، کیونکہ یہاں پر قاضی صاحب موجود ہیں، قاضی عرفان احمد، سب سے پہلے ان کے پاس ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے،
ہر گھر میں تھوڑے بہت معاملات میں نیچے اوپر ہوتا ہے. تو آپ وکیل سے ملنے سے پہلے، آپ تھانے میں جانے سے پہلے، آپ سب سے پہلے آپ کے شہر کے جو قاضی ہیں ان کے پاس اپنا معاملہ لے جائیں، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا معاملہ سالو ہو جائے. اگر کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے. تیسری بات عرض کروں گا کہ نکاح میں آسانی کیجیے، شادیوں میں فضول خرچی سے بچیے، اور نکاح کا اہتمام مسجدوں میں کیجیے. تیسری بات عرض کروں گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور تک مسجد جو ہے صرف عبادت کے لیے نہیں تھی. آج مسجد صرف عبادت کے لیے. مسجد کا مقصد ہے وہاں نماز پڑھنا، مسجد کا مقصد ہے وہاں پہ ذکر و اذکار کرنا، مسجد کا مقصد ہے وہاں اپنے سر کو جھکانا. لیکن مسجد نبوی جب بنی اور خلفائے راشدین کے دور تک کیا مسجد میں عبادت تک کی ہی ضرورت پوری کی جاتی تھی، یا اس کے علاوہ بھی مسجدوں سے کام ہوتے تھے؟ آج جو مسلمان، آپ جو بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا رشتہ مسجدوں سے، کسی کا 5 وقت ہے، کسی کا جمعہ ہے، کسی کا عید ہے. اگر یہ مسجد سے رشتہ 5 وقت سے ہٹ کر کئی وقتوں میں اور کئی وقفوں میں ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالات نہیں ہوتی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے الگ کر دیا، مدرسہ ادھر ہے، خانقاہ ادھر ہے، دین کی باتیں یہاں ہوں گی، مسجد کی باتیں یہاں ہوں گی، اللہ کی باتیں یہاں ہوں گی، جلسہ کسی میدان میں ہوگا. تو لوگ بھی مسجد میں تقریر سننے نہیں جاتے کیونکہ وہاں وضو کرنا پڑے گا. ساری چیزیں آپ مسجد میں، پہلے جو جنگی تربیت ہوتی تھی کسی میدان میں نہیں ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگ کی تربیت بھی دی جاتی تھی وہ مسجد نبوی میں دی جاتی تھی. یہ جو مدرسہ پہلا بنا ہے، یہ پہلا مدرسہ مدینے میں کوئی زمین خرید کر کے الگ سے نہیں بنا. وہ اسے چاہے مدرسہ کہیں، اسے چاہے خانقاہ کہیں، وہ صفہ جگہ تھی جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول ان کو ظاہری اور باطنی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ صفہ کہاں ہے؟ یہ مسجد نبوی میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر وہاں پر آپ کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو مسجدوں میں نماز کے علاوہ اور بھی ترکیبیں اور بھی چیزیں لائیے جس کی بنیاد پر لوگوں کی کنیکٹیوٹی مسجدوں سے زیادہ ہو. آج ہم اپنے اور پرائے دوسرے فرقوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے طور طریقوں کو دیکھیں. انہوں نے مسجدوں کو کس طریقے سے اپنے لیے استعمال کیا. سب سے بڑا ہتھیار انہوں نے مسجد بنائی. امام کو صحیح ٹریننگ دی، مسجدوں میں مسلمانوں کی ضروریات کے تعلق سے بات کی، اور پھر یہی مسجد ہوتی ہے، یہی مسجد کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے جو بیت المال قائم کرتی ہے، جو مسلمانوں کی صلاح اور فلاح کے لیے کام کرتی ہے. میں کیرلا گیا تھا، میں نے کیرلا میں دیکھا، ترشور کے پاس گیا تو وہاں پہ قبرستان کے پاس مسجد ہے، اور اس مسجد میں آفس ہے. کتنے لوگوں کا خطرہ ہوا، کتنے لوگوں کی شادی ہوئی، پورا ریکارڈ. کتنے مسلمان ہیں، ان کے کتنے بیٹے ہیں، کتنے فورن میں ہیں، کتنے یہاں ہیں، کتنی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی. پورا ڈیٹا اس قبرستان میں جو مسجد ہے، ایک بڑی مسجد کے پاس موجود ہے، اور وہاں بیت المال قائم ہے، اور اسی کے ذریعے وہ وہاں کی صلاح اور فلاح کا کام کرتے ہیں. ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور شاید اسی چیز کو بدلنے کے لیے یہ بھی آپ کے پیچھے آئے، کیونکہ ہم تنظیموں کے ذریعے فرسودہ خیالات تو پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ تنظیم کچھ دن رہتی ہے، اس کے بعد وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے. الحمدللہ
یہ پہلی تنظیم آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ ہے جس نے مذہب کے ساتھ ساتھ جو سیاسی لوگ تھے، جو سیاست داں تھے، جو ایوان سیاست تھی، وہاں کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ ہم سنی مسلمانوں کے حقوق جہاں مسلمانوں کو بیدار کر کے لیں گے، وہی تم کو جگا کر کے اپنے سنیوں کے حقوق کو لیں گے۔ یہ پہلی تنظیم ہے جو سیاست میں گئی تو نہیں، مگر سیاسی اور سیاسی بصیرت اور سیاست داں، ایم پی، ایم ایل اے، چیف منسٹر کے ذریعے مل کر کے مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں اور مسلمانوں کی کیا ضرورتیں ہیں، سنیوں کے کیا مسائل ہیں، وقت کے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو دور کرنے کی اس نے کوشش کی۔ بہرحال یہ تنظیم علماء مشائخ بورڈ آپ کے بیچ آئی ہے، نہ یہ سیاسی تنظیم ہے بلکہ مذہبی ہے، مگر مسلمانوں کے ہر داخلی اور خارجی امور پر مشتمل یہ تنظیم ہے، تاکہ مسلمانوں کے جو ملی مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو مذہبی مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو عقیدے کے مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو اپنے مسائل ہیں، ان مسلمانوں کے اپنے اور ملی مسائل کو کیسے دور کیا جا سکے۔ الحمدللہ علماء مشائخ بورڈ نے اپنے تئیں جتنا ممکن ہوا وہ کیا، اور اس شہر میں، اس علاقے میں، اس صوبے میں عزم مصمم کے ساتھ آئی ہے۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی امداد کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون فائنینشل نہیں بلکہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک کلیدی رول اور ایک کردار ادا کیجیے۔ میری تمام باتوں کے ساتھ بہت سی باتیں ہیں، میں اگر بولوں تو بولتا رہوں، مجھے خود بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے۔ ہم غیروں کو تو کہہ دیتے ہیں غیر پیغمبر اسلام کی توہین کر رہا ہے، کورٹ چلے جاتے ہیں، تھانے چلے جاتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، شہر جلا دیتے ہیں، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمارا عشق، ہماری محبت سوشل میڈیا پہ ہم برداشت نہیں کر پائے کیونکہ غیر مسلم نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ یہ کیسا عشق، یہ کیسی محبت، جس پیغمبر کا کلمہ تم پڑھتے ہو، تم نے اس پیغمبر کو کتنا جانا ہے؟ تم نے اس پیغمبر کی سیرت کتنی پڑھی ہے؟ تم نے اس پیغمبر کا کردار کیا پڑھا ہے؟ تم نے اس پیغمبر کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا، کاروبار، غیروں سے ملنا، اپنوں سے ملنا، دشمنوں سے ملنا، ساری سختیاں برداشت کرنا، پھر بھی مسکرانا، یہ تم نے کب پڑھا؟ جب ہم خود اپنے پیغمبر کو نہیں پہچان سکے، غیر تو بھڑکاؤ میں آ کر کے کچھ نہ کچھ لکھ دے گا، کچھ نہ کچھ بول دے گا، وہ غلط تو ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں کہ جس پیغمبر کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس پیغمبر پر ہم ایمان لاتے ہیں اور جس پیغمبر پر مرنے اور مٹنے کی باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے اس پیغمبر اسلام کی سیرت کو ہم سمجھیں، تب ہم اپنی محبت کا دعویٰ کریں۔ بہرحال میں نے تمام پیغام کے ساتھ آپ کے لیے آیا، اور مجھے امید ہے کہ آج یہ شاندار جو میٹنگ یہاں شہر دیواس سے قاضی عرفان صاحب اور ان کے فرزند نائب قاضی نعمان صاحب قبلہ نے کیا ہے، یقیناً ایک انقلاب لائے گی، یقیناً ایک چینجز لائے گی اور ایک نئی بیداری پیدا کرے گی، کیونکہ بہت دن ہو گئے اور ہم ان تمام خیالات میں ڈوبے رہے، اور ہم بس ہر خانقاہوں کا الگ الگ جھنڈا لے کے گھومتے رہے، اور الگ الگ ہم مسجدوں میں فلاں شخصیتوں کے بارے میں سنتے رہے۔ اب ہمیں سنانے کی ضرورت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور بتانے کی ضرورت ہے تو مولا کائنات کی روحانیت کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔